جس چیز کی بات کرنا چاہتا ہوں وہ جو کہ آج ہمارے پارلیمنٹیرینز اور ہمارے سینیٹرز آج انہوں نے سپریم کورٹ کو پٹیشن کی ہے کہ اعظم سواتی کا جو ایشو ہے اس کو سنا جائے، جو اعظم سواتی سے زیادتی ہوئی، جو تشدد ہوا اور جو پھر وہ ٹیپ بھیجی گئی اس کے گھر پہ، جو کہ ہم سب کے لیے شرمندگی کا باعث ہے اس قوم کے لیے، اور پھر ارشد شریف کا جو اس کو قتل کیا گیا، جو اس کو اسیسینیٹ کیا گیا، شہید کیا گیا، اس کے اوپر، اور پھر میرا جو وزیر آباد پہ میرے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا، اور میں ایک پرائم منسٹر اپنی ایف آئی آر رجسٹر نہیں کر سکتا اور کوئی اور ایف آئی آر دی، اور پولیس نے میری ایف آئی آر رجسٹر نہیں کی جبکہ پنجاب میں ہماری حکومت ہے. تو یہ ہم نے سپریم کورٹ کے پاس لے کے گئے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے آنریبل چیف جسٹس اس آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ساری دنیا کی انفارمیشن ہمارے پاس آ جاتی ہے. برطانیہ اس کے اوپر انہوں نے فائن کر کے 1.5 کروڑ روپے کا، اور اس سے کہا کہ پرائم منسٹر ہو یا نو ہمیں نہیں فرق پڑتا، قانون کے سامنے سب ایک برابر ہیں. جو ان کا وزیر اعظم تھا برطانیہ کا، جو پچھلا وزیر اعظم جو تھا، آپ کو پتا ہے کہ اس کو کیوں نکالا گیا؟ وہ بھاری اقلیت سے جیتا تھا، اس کو صرف اس لیے نکالا گیا اس نے لوگوں کے لیے بنایا ہوا تھا. کورونا کے دور میں وہ اس نے اپنے اوپر لاگو نہیں کیا. ایک وجہ تھی کہ اس کے اوپر انہوں نے اس کے اوپر ایکشن لیا اور اس کو کیونکہ قانون کی حکمرانی ہے. انگریزی میں قانون کی حکمرانی کو کہتے ہیں رول آف لا. رول آف لا میں جو میری جو تحریک 26 سال پہلے میں نے شروع کی تھی، انصاف کی تحریک، یہ قانون کی بالادستی کی تحریک ہے، انصاف کی تحریک ہے. اور یہ اس لیے نہیں، لوگ میرے سے کہتے جی آپ کا معاشی ایجنڈا کیا ہے؟ اب ملک میں خوشحالی کیسے لے کے آئیں گے؟ اگر ملک میں خوشحالی لے کے آنی ہے تو یہاں انصاف قائم کرنا پڑے گا. جب تک اس ملک پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی یا خوشحالی نہیں آنے لگی. جو بھی کوئی ہمارے ماضی میں جھوٹ بولتا رہا ہے کہ میں ایشین ٹائیگر بنا دوں گا یا میں لاہور کو پیرس بنا دوں گا، یہ نہیں بن سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کیا، خوشحالی بعد میں آئی. آج اگر آپ ایک دیکھیں انصاف کا انڈیکس یا رول آف لا کا انڈیکس یا قانون کی حکمرانی کا انڈیکس دنیا میں چھپا ہوا ہے کہ کون سے ملکوں کے اندر انصاف زیادہ اور کدھر کم ہے. تو دنیا کے اندر ملکوں کی ریٹنگ کی ہوئی ہے کہ نمبر 1 ملک کون سا ہے، نمبر 2 کون سا ہے، 3. تو جو سارے دنیا کے اوپر کے 10-15 ملک ہیں، سب خوشحال ترین ملک ہیں. ان میں ڈنمارک ہے، سویڈن ہے، ناروے ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، برطانیہ ہے. جو بھی ملک کے اندر دنیا میں خوشحال ملک ہیں، جرمنی ہے، ان ساروں کے اندر انصاف اوپر ہے، قانون کی حکمرانی ہے، وہاں رول آف لا ہے وہاں. تو سوچیں کہ پاکستان کدھر ہے رول آف لا انڈیکس میں؟ ہم دنیا کے اندر 129 نمبر پہ ہیں. 129 نمبر پہ پاکستان ہے انصاف کے انڈیکس کے اوپر. وہ ملک جو بنا تھا اسلام کے نام پہ، اور اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی تھی عدل اور انصاف پہ. تو آج ہم دنیا میں اس نمبر پہ ہیں. تو پھر کیسے سمجھتے ہیں کہ خوشحالی آئے گی؟ خوشحالی تو آ ہی نہیں سکتی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ
शेर शाह सूरी, और मैं बार बार लोगों को कहता हूं क्योंकि वो बहुत बड़ा इस हिंदुस्तान का जो अजीम तरीन सुल्तान सरबराह रहा है, वो शेर शाह सूरी था। शेर शाह सूरी ऊपर उभरा कैसे? उसकी बाप की जागीर थी, उसने बिहार के अंदर जो बाप की जागीर थी उसके अंदर सबसे पहले बड़े बड़े डाकुओं का मुकाबला किया। सारे जो कानून तोड़ने वाले ताकतवर थे उनको उसने मुकाबला करके या वो बाहर भाग गए और या कानून के नीचे ले आया। जब उसने इंसाफ कायम कर दिया तो जो इर्द गिर्द जागीरों के लोग थे, जो और इलाके के लोग थे, सारे बड़े बड़े ताजर इसकी जागीर में आ गए। वहां खुशहाली आ गई और सारों को नजर आना शुरू हो गया कि सबसे इसकी जागीर खुशहाल थी और बेहतरीन चल रही थी क्योंकि इंसाफ था। पाकिस्तान के अंदर हमारा ये जो स्ट्रगल है, जो आज हमारे पार्लियामेंटेरियंस, सेनेटर्स जो आज सुप्रीम कोर्ट से पिटीशन कर रहे हैं, ये हमारी तहरीक इंसाफ की है। हम इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी चाहते हैं और कानून की हुक्मरानी खुशहाली नहीं लेके आएगी, वो लोगों को आजाद भी करेगा। जो हम हकीकी आजादी की बात करते हैं कि अगर मुल्क के एक्स प्राइम मिनिस्टर, सबसे बड़ी पाकिस्तान की पार्टी का सरबराह, अगर मैं अपनी एफआईआर रजिस्टर नहीं करवा सकता, मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ है, मुझे पता किसने किया है, तहकीकात में हो सकता है साबित हो कि वो नहीं है लोग, लेकिन ये तो मेरा हक है। आइन मुझे ये हक देता है कि मैं उनकी निशानदेही करूं और उनकी इन्वेस्टिगेशन करवाऊं। मैं अपनी एफआईआर नहीं दर्ज करवा सका। पुलिस भी हमारी, फिर से पंजाब हमारे नीचे है, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, ताकतवर हलकों की बात सुनी और नहीं हमारी एफआईआर दर्ज करवाई। तो बात यह है कि अगर मेरे से यह हो सकता है, अब सोचे सारे पाकिस्तान के अंदर आम आदमी के ऊपर क्या गुजरती होगी। देहातों में क्या होता है, सारी सियासत देहातों में, थाना, कचहरी, पटवारी। कभी सुना बर्तानिया के अंदर या स्विट्जरलैंड में या स्कैंडिनेविया में कि वहां कोई थाना कचहरी की कोई हो रहा सियासत हो कि मैं तुम्हारे थाने में काम करवाऊंगा, कचहरी में काम करवाऊंगा, इसलिए मुझे वोट दो। वहां क्यों नहीं है? क्योंकि वहां इंसाफ है। इंसाफ इंसानों को आजाद करता है। क्यों नहीं है इन सारे मुल्कों में, बर्तानिया में, यूरोप में, यहां कब्जा ग्रुप क्यों नहीं है? इधर क्यों नहीं कब्जा ग्रुप लोगों की जमीनों पर कब्जा करते हैं? क्योंकि इंसाफ है। उनकी अदालतें कमजोर को हकूक देती हैं, कमजोर के पास ताकत है क्योंकि अदालतें उनको कानून के मुताबिक इंसाफ देती हैं, इसलिए उनकी जमीन पे कोई कब्जा नहीं कर सकता। क्यों नहीं आज पाकिस्तानी, 1 करोड़ पाकिस्तानी है बैरून मुल्क, ये इनके पास जितना इनका सालाना आमदनी है वो तकरीबन हमारे 22 करोड़ के बराबर है। इनकी जो बाहर पैसा कमाते हैं ये तकरीबन हमारे जितनी है, 1 करोड़ पाकिस्तानियों की। अगर ये सोचें कि ये सरमायाकारी पाकिस्तान में शुरू कर दें तो पाकिस्तान में तो हमें जरूरत ही नहीं होगी आईएमएफ की या ये किसी और लोगों के पास कर्जे मांगने के लिए। अगर वो सिर्फ सरमायाकारी पाकिस्तान में कर दे तो हमारा मुल्क तो खुशहाल हो जाएगा। अब सवाल यह है कि वो क्यों नहीं पाकिस्तान में सरमायाकारी करते? उनसे पूछे। उनको मसला पड़ जाता है कि पाकिस्तान में प्लॉट भी खरीदते हैं ना, तो प्लॉट के ऊपर भी कब्जा हो जाता है। उनको यही नहीं होता कि सबसे आसान चीज है पैसे कमाए मैं प्लॉट ले लूं। जब प्लॉट भी उनके ऊपर कब्जे हो जाते हैं और अदालतों में जाके फंस जाते हैं, इंसाफ नहीं मिलता, तो सरमायाकारी कौन करेगा? वो जाके दुबई में चले जाते हैं, मलेशिया में चले जाते हैं और मुल्कों में सरमायाकारी कर। पाकिस्तान में नहीं आ रही, आती है। लेकिन अगर ये हम अपने मुल्क में अपना इंसाफ का निजाम ठीक कर दें, उनको इत्मीनान हो जाए हमारे इंसाफ के निजाम में, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जितना पैसा वहां से आ सकता है, हमें कोई बेकारियों की तरह दुनिया में नहीं जाना पड़ेगा। लिहाजा फिर से मैं कहता हूं, 26 साल पहले जब मैंने अपनी इंसाफ की तहरीक शुरू की थी तो मैंने एक चीज निशानदेही की थी कि हमारा मसला ही एक है, या इंसाफ नहीं है। क्योंकि मैंने तो सारी दुनिया देखी हुई थी, मुझे तो पता है खुशहाली क्यों आई है वहां। मैं पाकिस्तानियों से जो बाहर रहते हैं, बिजनेस करते हैं, मेरा तो उनसे मिलना जुलना था, तो मुझे तो पता था
کہ وہ کیوں بیچارے آنا چاہتے ہیں پاکستان, وہ بیچارے پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ کیوں نہیں آ سکتے؟ کیونکہ ان کو یہاں اعتماد نہیں ہے. ایک انگریزی کا لفظ ہے کانٹریکٹ انفورسمنٹ. ان کو اعتماد نہیں ہے کہ ہمارا جو کانٹریکٹ آنر ہوں گے یا نہیں ہوں گے, تو وہ پیسہ نہیں لگاتے ہیں. سرمایہ کار ہمیشہ بزدل ہوتا ہے, کیونکہ سرمایہ کار نے اپنا پیسہ کمایا ہوتا ہے, وہ چاہتا ہے ادھر پیسہ لگائے جدھر اس کی آمدنی ہوگی. تو جب اس کو یہ خوف ہو جائے کہ میں اگر یہاں انویسٹ کروں گا تو یہ پیسہ میرا پھنس جائے گا, وہ کبھی پیسہ نہیں لگائے گا. وہ جتنا مرضی پاکستان سے پیار کرتا ہو, جتنا مرضی درد رکھتا ہو پاکستان سے, وہ سیلاب کے لیے ہم نے مانگے, اربوں روپے گھنٹوں میں اکٹھے ہو گئے, لوگوں نے پیسے دیے, لیکن سرمایہ کاری نہیں کرتے. تو لہذا یہ جو ہماری تحریک ہے, اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ جو ہماری حقیقی آزادی کی تحریک ہے, یہ دراصل انصاف کی تحریک ہے, اور یہ شروع ہوتی ہے جب ہماری عدالتیں کھڑی ہو جاتی ہیں. ایک لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں ہم کمزور ہیں اور ہمارا طاقتور کے سامنے آمنا سامنا ہو گیا, تو لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری عدالتیں ہمارے ساتھ کھڑی ہوں. میں وہ ونسٹن چرچل جو برطانیہ کا پرائم منسٹر تھا دوسری جنگ عظیم کے اندر, تو جب ہٹلر کی جو بالکل برطانیہ کو اوپر حملہ کرنے یعنی آنے لگی تھی برطانیہ کے اوپر, وہ فرانس کے بارڈر پہ کھڑی تھی, ان کے جہاز بمباری کر رہے تھے برطانیہ پہ, تو خوف میں لوگ جب اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ ہم بچ جائیں گے, تو چرچل نے کہا کہ کیا عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ وہ حیران ہوئے کہ جی عدالتوں کا کیا چکر ہے؟ انہوں نے کہا جی دے رہی ہیں. تو ونسٹن چرچل نے کہا کہ کوئی طاقت ہمیں تباہ نہیں کر سکتی جب تک ہماری عدالتیں انصاف دیں. تو میں آج پھر سے بڑے ریسپیکٹفلی آنریبل چیف جسٹس سے کہتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. پاکستان کا نمبر 1 انویسٹیگیٹو جرنلسٹ صحافی ارشد شریف کو شہید کیا گیا. اس کے اوپر پوری تحقیقات ہونی چاہیے. کون تھے وہ لوگ جنہوں نے دھمکیاں دی, کنہوں نے اس کے اوپر FIR کٹوائی, کیوں ملک سے باہر اس کو جانا پڑا, اس کے بعد کیوں آگے ادھر سے گیا, اور پھر اس کا قتل یہ جو اس کو شہید کیا گیا, اس کے اوپر پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. دوسری چیز میں سمجھتا ہوں کہ اعظم سواتی سے ہوا, اس کے اوپر صرف سپریم کورٹ کے اوپر ہمیں اعتماد ہے کہ وہ اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں. اور تیسرا میرا کہ یہ تو میرا حق ہے FIR کا, تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی ہمارا سپریم کورٹ ایکشن لے. اب میرا جو دوسرا ایشو ہے وہ یہ کہ یہ جو لندن میں فیصلہ ہو رہا ہے, 2 اہم فیصلے کر رہے ہیں, کیا الیکشن جلدی ہوگا یا لیٹ ہوگا, اور دوسرا فیصلہ ہے کہ آرمی چیف کون بنے گا. تو میں پھر سے آج ساری قوم کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ناممکن ہے کسی کا تصور کرنا کہ ایک مفرور, ایک سزایافتہ آدمی ملک کے اتنے اہم فیصلے کرے گا. یہ کسی مہذب معاشرے میں نہیں ہوتا. اور اس سے بھی بڑی بات کہ جو شہباز شریف پرائم منسٹر ہے, کیا اسے نہیں پتا کہ اتنا سینسٹیو معاملہ جو کہ آرمی چیف کی سلیکشن کا, یہ کیسے ایک مفرور اس سے کیسے کنسلٹ کر سکتا ہے؟ یہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن ہے, اور اس کے اوپر ہم اپنے وکیلوں سے بات کر رہے ہیں, ہم اس کے اوپر ایکشن لیں گے. کیونکہ یہ کیسے اتنی بڑی اتنی امپورٹنٹ پوزیشن پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے آرمی چیف کی جو پوزیشن ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے, یہ کیسے اس مفرور کے سامنے پاس بیٹھ کے ڈسکس کر سکتا ہے؟ اور دوسری بات کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے, یا کب ہوں گے, اینڈ میں ہوں گے یا جلدی ہوں گے. سوال یہ ہے کہ کیا وہ مفرور, وہ سزا یافتہ آدمی جو کہ چوری کے پیسے سے وہاں بیٹھا ہوا ہے لندن میں, کیا وہ فیصلہ کرے گا یہ اہم؟ کیا اس کو پاکستان سے پیار ہے یا اس کو کوئی اسٹیک ہے پاکستان میں؟ بچے اس کے باہر برطانیہ پاسپورٹ لے کے بیٹھے ہوئے, دونوں بیٹے. اس کا جو سمدھی ہے, جو اسحاق ڈار ہے,
وہ باہر, اس کی بچے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, شہباز شریف اس کا بیٹا باہر بیٹھا ہوا ہے, سب بھاگے ہوئے ہیں کرپشن کیسز سے. کیا یہ آدمی فیصلہ کرے گا کہ پاکستان کے لیے الیکشن جلدی ہونے چاہیے بعد میں؟ جس آدمی کا صرف مقصد ایک ہے, کس طرح وہ پہلے جو پاکستان کا پیسہ چوری کیا, اربوں ڈالر اس نے باہر رکھا ہوا ہے, اور پھر NRO کیسے لینا ہے, اس پیسے کو بچانا کیسے ہے. جس آدمی کا اصل مقصد یہ ہو, کیا وہ فیصلہ کرے گا کہ پاکستان میں الیکشن کب ہونا ہے؟ سب کو پتا ہے, کوئی بھی معیشت کے ماہرین سے آج آپ پوچھ لیں کہ جس دلدل میں پاکستان گرتا جا رہا ہے, جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں, جو معاشی حالات ہیں, جو مہنگائی ہے, جو بے روزگاری ہے, جو انڈسٹری بند ہو رہی ہے, جو ہماری ریمیٹنسز گر رہی ہیں, ایکسپورٹس گر رہی ہیں, آمدنی کم ہو رہی ہے, جو ہمارے کسانوں کا آج حال ہے, ہر چیز نیچے جا رہی ہے. جب ملک کی آمدنی کم ہوتی جا رہی ہے تو ہم نے قرضے کیسے واپس کرنے ہیں؟ قسطیں کیسے واپس کریں گے جب آمدنی کم ہوتی جا رہی ہے؟ اور یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ جب تک یہ حکومت بیٹھی ہے تو ٹھیک نہیں ہوگا, کیونکہ جب تک اکنامک سٹیبلٹی تب تک نہیں آتی, یعنی معیشت جب تک استحکام اس کا ہو ہی نہیں سکتا جب تک سیاسی طور پہ استحکام نہ ہو. پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو معیشت کی سٹیبلٹی ہوگی, وہ ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ کسی کو ہی نہیں پتا کہ آگے کیا ہوگا, حکومت کتنی دیر چلے گی. تو وہ آدمی جس کا پیسہ باہر پڑا ہے, کیا وہ پاکستان کے لیے کیا فیصلہ بہتر ہے, ابھی جلدی الیکشن ہو یا بعد میں ہو, کیا وہ فیصلہ کرے گا؟ کیونکہ اس کا تو انٹرسٹ یہ ہے ہی نہیں. وہ تو دیکھ رہا ہے کہ اس کا پیسہ بچے گا کیسے. وہ صرف تعیناتی بھی اس طرح ہی کرے گا, دیکھے گا کہ اس کے انٹرسٹ کون بچاتا ہے. وہ تو میرٹ کا سوچ ہی نہیں رہا, کبھی بھی نہیں سوچا, ساری زندگی میرٹ کا نہیں اس نے سوچا. کب اس نے ججز کے اوپر یا کوئی بھی اداروں کے اوپر جب لوگ بیٹھے ہیں, نیب ہے, یا کبھی میرٹ کا نہیں سوچا, کیونکہ اس کا تو ہے ہی اتنا پیسہ بنا لیا, اب اسے بچائے گا کیسے. لہذا یہ ملک کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ وہ آدمی جس کا انٹرسٹ پاکستان سے ملتا ہی نہیں ہے, جو کبھی صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ کیونکہ ابھی الیکشن ہوں گے تو اس کو ڈر ہے کہ وہ ہار جائے گا, تو لہذا وہ ڈیلے پاکستان کے لیے نہیں کر رہا, اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے, پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے. تو میری دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بھی آج سارے ملک کو سوچنا چاہیے کہ ایک ایسے آدمی کو کیا ہمیں اجازت دینی چاہیے اتنے اہم فیصلوں کے لیے؟ بالکل نہیں دینی چاہیے. اور یہ جو بھی فیصلہ کرے گا اپنی ذات کے لیے کرے گا, پاکستان کے لیے نہیں کرے گا. اب میری تیسری بات, دیکھیں میں 26 سال سے پالیٹکس میں ہوں. 26 سال سے میں ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ ہم دوستی سب سے کرنا چاہتے ہیں لیکن غلامی کسی کی نہیں کرنا چاہتے. یہ میں نے آج نہیں کہا, میرے 26 سال سے بیان پڑھ لیں کہ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ پاکستان سب سے دوستی کرنا چاہتا ہے. ہم تو اگر کشمیر کا مسئلہ ہندوستان تیار ہو جائے حل کرنے کے لیے, ہاں ہم تو ہندوستان سے دوستی کرنا چاہتے ہیں. میں نے کوشش بھی کی شروع میں جب میں اقتدار میں آیا, لیکن غلامی کسی کی نہیں ہم کرنا چاہتے. میں نے آپ کو میرے بیانات پڑھ لیں, جب ہم نے امریکہ کی جنگ میں شامل ہوئے, وار آن ٹیرر میں, میرے سارے آپ بیانات پڑھ لیں. میں ہر جگہ کہتا رہا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے, ہم اپنے لوگوں کو قربان کریں کسی اور کی جنگ میں. 20 سال میرے بیان پڑھ لیں. میں ایک ہی چیز کہتا رہا کہ ہم نے اپنے لوگوں کو اس لیے قربان کیا کیونکہ ہم آزاد نہیں ہیں, ہماری آزاد سوچ نہیں ہے, ہم غلامی کر رہے ہیں. ہماری جو فورن پالیسی ہے وہ پاکستان کے لوگوں کے مفادات کی حفاظت نہیں کرتی, وہ کسی اور کے فورن پالیسی کے مفادات کے لیے اپنے لوگوں کو قربان کرتی ہے. لیکن میں دشمنی تو کبھی بھی کسی سے نہیں چاہتا. کون عقل مند آدمی چاہتا ہے کہ لوگوں سے دشمنی ہو؟ ہم چین سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں, ہم روس سے اچھے چاہتے ہیں, ہم امریکہ سے چاہتے ہیں, ہم سب سے چاہتے ہیں. غلامی کسی کی نہیں چاہتے. یہ کوئی میرا انٹرویو 26 سال میں بتا دے کہ میں نے اس کے علاوہ کوئی بات کی ہو.
حیرت مجھے یہ ہے کہ یہاں ایک پروپیگنڈا سیل بیٹھا ہوا ہے اور وہ وہاں سے بیٹھ کے فیڈ کرتا ہے صحافیوں کو، جو ان کے پاکٹ صحافی ہیں، یعنی ان کے بغل بچے ہیں، ان کو باقاعدہ بتایا جاتا ہے، اور وہ جو بھی میں باہر انٹرویو دیتا ہوں اس میں سے چیزیں چنتے ہیں، پھر ان چیزوں کو اٹھاتے ہیں اور مطلب کچھ اور نکال دیتے ہیں۔ یہ بھی آج نوبت آنی تھی کہ دو صحافی ان کو بیان دینا پڑا کہ ہمارے بیانوں کو غلط پیش کیا جا رہا ہے، یعنی میرے انٹرویو کو غلط پیش کیا جا رہا ہے، انہوں نے کہا ہے، اور وہ غلط اس لیے کر رہے ہیں کہ یہاں پورا پروپیگنڈا سیل بیٹھا ہوا ہے، وہ ساری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ ثابت کریں کہ عمران خان نے کچھ کہا تھا تو کچھ اور ہو گیا۔ میں نے جو سائفر ہے نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں رکھا ہوا ہے، پارلیمنٹ میں رکھا ہے، صدر نے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھجوایا ہے، کیبنٹ کے اندر رکھا ہے۔ جو اسد مجید جو ایمبیسڈر تھے واشنگٹن میں، جس کی ڈونلڈ لو سے بات ہوئی، انہوں نے شہباز شریف کے دور میں نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں بیٹھ کے کہا ہے، سائفر کہا کہ بالکل وہ جو میں کہہ رہا تھا وہ باتیں ڈونلڈ لو نے صحیح دھمکیاں دی اس کو کہ عمران خان کو ہٹاؤ۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، کیونکہ اس دوسری سیکورٹی کاؤنسل جو بیٹھی تھی شہباز شریف کے نیچے، اس نے بھی تائید کی ہے کہ ہاں انہوں نے غلط کیا ہے، انہوں نے مداخلت کی ہے۔ تو اس میں ایشو کیا رہ گیا؟ آگے بات اب جب کر رہے ہیں کہ ہم نے آگے چلنا ہے، تو آگے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات اچھے ہوں۔ میں تو ہمیشہ چاہتا ہوں، کیونکہ جتنے ہمارے دنیا میں اچھے تعلقات ہوں گے اور دشمنیاں کم ہوں گی، ہم تجارت کریں گے اور ملک میں خوشحالی آئے گی۔ تو مقصد تو یہ ہے۔ تو یہ میں ابھی نہیں 26 سال سے یہی بات کہہ رہا ہوں۔ مجھے صرف پھر سے افسوس ہے کہ ہماری صحافت ادھر پہنچ گئی ہے، یعنی اس لیول پہ پہنچ گئی ہے کہ باہر کے صحافیوں کو کہنا پڑا کہ ہمیں غلط طرح پیش کیا جا رہا ہے ہمارا انٹرویو، اور وہ انٹرویو بھی ویسے سن لیں اگر کسی کو، تو آج بتا دیں کہ 26 سال اور اب میں اس میں کوئی فرق ہے؟ اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور آخر میں آپ سب کو، اپنی قوم کو، میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت آپ نے جانے نہیں دینا۔ کبھی کبھی قوموں کی زندگیوں میں پھر سے کہتا ہوں ایسا وقت آ جاتا ہے، قوم اس موڑ پہ کھڑی ہو جاتی ہے کہ اگر وہ صحیح فیصلہ کر لے بحیثیت قوم، تو وہ اپنی تقدیر بدل سکتی ہے۔ ہم آج ادھر کھڑے ہیں کہ ہم ایک حقیقی آزادی کے سفر پہ نکلے ہوئے ہیں۔ یہ جو ہماری مارچ ہے یہ حقیقی آزادی کے لیے، جو آتی ہے انصاف سے۔ عام آدمی پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو انصاف سے کیا فائدہ ہوگا؟ انصاف سے آپ کو حقوق ملیں گے، حقوق آپ کو آزاد کریں گے، آپ کو وہ مشکلوں جو مثلا چھوٹا کاروبار کرنے والا اس کو سارا وقت مشکل پڑی ہوتی ہے، کبھی کوئی رشوت مانگتا ہے، کبھی کوئی پیسے مانگتا ہے، اس کو ہر وقت اس کو مشکلیں پڑی ہوتی ہیں۔ دبئی میں نہیں ہوتی، ملیشیا میں نہیں ہوتی، برطانیہ میں نہیں ہوتی، لیکن یہاں ہوتی ہے کیونکہ قانون نہیں ہے۔ ہم 129 نمبر پہ انصاف کے، رول آف لا کے انڈیکس میں 129 پہ ہیں پاکستان۔ تو جب انصاف ہی نہیں ہے، لوگ آزاد نہیں ہیں، اور جب آزاد نہیں ہے خوشحالی نہیں آتی۔ تو خوشحالی کے راستے میں رکاوٹ ہے کہ ایک وہ قانون ہے جو طاقتور کے لیے ایک اور کمزور کے لیے دوسرا ہے۔ اس کے لیے قوم کو کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ یہ قوم جب تک اپنے حقوق کے لیے نہیں کھڑی ہوگی، اپنی آزادی کے لیے جدوجہد نہیں کرے گی، کوئی بھی آزادی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا۔ زنجیریں گرتی نہیں ہیں، توڑنی پڑتی ہیں، آزادی چھیننی پڑتی ہے، جدوجہد کی ضرورت ہے۔ اور انشاءاللہ میں جو دیکھ رہا ہوں راستے میں، جس طرح لوگوں نے کہا کہ عمران خان نہیں ہوگا تو پبلک نہیں نکلے گی، میں تو اللہ کا شکر کر رہا ہوں کہ میری قوم میں اتنا شعور ہے کہ میں انشاءاللہ پنڈی میں آپ کے ساتھ ہوں گا، کیونکہ اس سے پہلے پبلک نکلی ہوئی ہے۔ تو میں تو اللہ کا خاص آج شکر ادا کرتا ہوں، اور آپ سب کا کہ آپ نے جس طرح پوری آج شرکت کی ہمارے ساتھ، بنڈی بہاؤدین میں بھی اور جڑا والا میں بھی، دونوں جگہ پہ بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔